sitting here with his, general officers, and we're all this iron resolve کہ ہم نے انشاءاللہ کائنیٹک محاذ پہ پوری طرح ہم نے اس کو جستجو کرنی ہے اور ان کا صفایا کریں گے. اور اس میں دیکھیں یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم آسان بنا لیں اس بات کو کہ جو دہشت گرد ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ان کے عزائم کو ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے. صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں, ان سے ڈائلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے. بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو کہ جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان دشمن ہیں, ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا, ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت سے جو آپ نے آج ہمیں جو آپ کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں. ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں اینڈ دین ٹیک ڈیسیژنس اینڈ دین امپلیمنٹ دیم اسپیڈیلی. تیسری بات جو ہے یہاں پر آفیسرس کا قابل ہونہار انرجیٹک آفیسرس کا ہونا, چاہے وہ سول سروس کے ہیں چاہے وہ پولیس سروس کے ہیں, ان کا ہونا موجود ہونا اپنی جگہوں پر ضلعوں میں, تحصیلوں میں, ڈویژنز میں انتہائی ضروری ہے. ایک انفارچونیٹلی ایک روش ہے کہ بلوچستان سے آنے سے کتراتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے جب سے واقعہ ہوا ہم نے ڈسکس کیا اور ڈیل بات ہوئی اور میں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, چیف سے بھی اس ڈسکشن ہوئی. تو ایک ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور پھر وہ پالیسی کے اوپر جب عمل ہوگا تو دین دیر ول بی نو کمپرومائز. نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے بالکل. بغیر وہ پالیسی پھر خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے گی کہ جی اس بندے کو رہنے دے, اس کو لے آئیں, اس کو واپس بھیج, یہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر اگر ہم یکسو ہیں, اف وی آر آن ون پیج, تو اس پالیسی کو میں یہاں پر ابھی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو 48 کامن کے جو آفیسرز جو ہیں سول آفیسر, اب دیکھیں نا آئی جی صاحب انصاری صاحب تشریف لے آئے ہیں, بیٹھے ہیں. میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. ہم نے کوشش کی کہ ان جیسے اچھے آفیسرز آ جائیں مگر there was some reluctance. It's very unfortunate. تو we had to take punitive measure. یہاں پر یہ پالیسی جو ہوگی یہ 48 کامن کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے اور ان کی جو ہم نے ترتیب بنائی ہے میں وہ یہاں پر ذرا بتانا چاہتا ہوں along with an incentive policy, تاکہ انسینٹو ہو کہ بلوچستان جا رہے ہیں تو وی ول بی ریوارڈڈ فار آر گڈ ڈیڈس. تو وہ پالیسی ہے کہ half of the officers from the 48th common training program of both police and civil side will be posted to Balochistan immediately for a period of 1 year. Number 2, the remaining half of the officers from the 48th group will be posted to Balochistan 6 months from the initial deployment. They will also serve for a period of 1 year. Phir number 3 phase hai, after 1 year the first half of the officers from the 49th common group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. Phase 4, after 1.5 years the remaining half of the officers from the 49th group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور ان کے لیے ہم نے جو انسینٹو یہ بنایا ہے, دی آفیسرز پوسٹڈ انڈر دا پالیسی آئی ہیو جسٹ مینشنڈ ول بی گیون 4 air tickets for travel of the families for every quarter. This will be monetized. Number 2, these officers
may be given 3 extra points in their performance evaluation report, subject to their commitment and their service in the province of Balochistan. And if they are found really very agile and very committed, उनको हम ये 3 extra points उनको हम देंगे उनको. ये पॉलिसी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ. इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम फिल फॉर इसके ऊपर हम अमल करेंगे बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावरत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और आईजी पुलिस जो. तो ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है. इसमें फिर देन देयर विल बी नो इफ एंड बट. तो इसको इंशाअल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके बड़े दूरस और बड़े मस्बत नताइज होंगे इसके. इसके अलावा चमन बॉर्डर पे जो पासपोर्ट स्टाफ जो है उसको ऑलरेडी डबल कर दिया गया है और डायरेक्टर साइबर बलूचिस्तान जो हैं उनकी तैनाती अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ पर हो जाएगी. मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें ये जो बात है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, सोशल प्रोग्राम लेके आए, इंतहाई ज़रूरी है, कोई शक नहीं. लेकिन मैं पहली मीटिंग में भी कह चुका हूँ, मैं फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर मामलात डेवलपमेंट की कमी का होता या कोई सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की बात होती कि 27,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं. और मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आई थिंक इसका जिक्र करना अच्छा होगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री कि एनएफसी में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है 2010 के एनएफसी में वो दुगना कर दिया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सुबह पंजाब ने की है. मैं वहाँ पर था उस वक्त पंजाब का खादम, और बड़ी खुशी से जब मैंने पंजाब असम्बली को ये बात सुनाई तो मुझे शायद एक अंदेशा था कि कुछ आवाज़ें उठेंगी. आप यकीन करें कि सब ने कहा कि वज़ीर आला बहुत अच्छा काम किया आपने. तो वो जो फंड्स अलोन, वो जो एडिशनैलिटी है, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब का जो हिस्सा 11 बिलियन वो तकरीबन 160 अरब बनता है इन 14 सालों में. पूरे पाकिस्तान में शफाफियत वही होनी चाहिए जो इनके इदारे का मेयार है. और मैं समझता हूँ कि हम अपने ताईं नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब में वफाक में हमने किया, बाकी हुकूमतें भी डेफिनेटली उन्होंने किया है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसी शफाफियत को जिसको झंडा उठाकर वज़ीर आला चले हैं, मुझे बड़ी खुशी है, तो आप यहाँ पर खुशहाली का, तरक्की का इनकलाब ला सकते हैं, मुझे कोई शक नहीं, प्रोवाइडेड कि वो जो फंड्स की जो तरसील के साथ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो उसमें अगर आप लेके आएंगे चेक एंड बैलेंस, थर्ड पार्टी ऑडिट, सुपरविजन, जिस तरह आपका एक विजन है, बहुत अच्छी बात है. मैं समझता हूँ इससे, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या केपी के बाज़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ा एक दुश्मनाने पाकिस्तान का, जो नहीं चाहते कि सी पैक का मंसूबा चले, जो पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के आड़े आना चाहते हैं, उसमें दे वांट टू क्रिएट बॉटलनेक्स. और उसके लिए उनको अब गवादर पोर्ट एक बेहतरीन मंसूबा है पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का. लेकिन जिस तरह गवादर को फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को जो ये हमले कर रहे हैं, जो धरने कर रहे हैं, अगर उनको खुशहाली से उनको अगर फिक्र होती तो गवादर तो एक बेहतरीन मंसूबा है. मैंने वफाक में ये अपना पिछली हुकूमत में भी जो हमारी 16 महीने की थी, आज फिर इस मरतबा मैंने रिट्रेट किया है कि 50% जो पब्लिक सेक्टर में जो इम्पोर्ट्स होती हैं, चाहे वो आपका फर्टिलाइज़र है, जो भी है इम्पोर्ट्स होती हैं, वो गवादर पोर्ट से होंगी, ताकि गवादर पोर्ट ऑपरेशनल हो, यहाँ पर लोगों को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनको जॉब्स बने, वहाँ पर ट्रक्स लोड करेंगे, अनलोड होगा माल जो आता है, फिर पूरे खत्ते में उसकी जो
اپنا ایک ریجنل پراسپیرٹی ہوگی اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ان کو فوکس کر رہے ہیں اس لیے کیوں کہ چائنا پاکستان سی پیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح یکسو رہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو دوست نما دشمن جو گھس بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ، اور جو دشمن باہر سے جو ان کو شے دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام جو منصوبے انشاءاللہ خاک میں ملیں گے. اور جس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں ختام کہ جس طرح ہمارے 80,000 لوگوں نے اپنا قربانیاں دی، 80,000، $150 ارب کا ہمیں معاشی نقصان پہنچا، اور ہمیں جو کچھ ہوا ماضی میں صرف $20 ارب میں ملا ہے، $20 ارب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں پاکستان کے عوام کی، یہ قربانیاں افواج پاکستان کی افسروں کی، جوانوں کی، یہ قربانیاں پولیس افسروں کی، ان کے جوانوں کی، عام آدمی کی. اس نے صرف پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا، بھی انہوں نے امن قائم کیا تھا. کوئی مثال بتا دیں دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے 80,000 قربانیاں دی ہوں اپنے عظیم سپوتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، جوانوں کی، اور $150 ارب کا نقصان اٹھایا ہو، اور نہ صرف پاکستان میں امن قائم کیا بلکہ دنیا کے لیے بھی امن قائم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی کہ اور there is no other example and our commitment and manifestation to curb and finish this terrorism. تو آج پھر یہ معاملہ، یہ کئی وجوہات ہیں، اس کے اوپر میں یہاں پر نہیں جانا چاہتا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی میٹنگز بہت اچھی میٹنگز ہوئی، بڑی مثبت اس میں نتائج نکلے ہیں، اور یہی پیغام ہم نے قوم کو دینا ہے کہ مل کر ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہ آئرن ریزولو ہے سیاسی حکومت کا وفاق میں، صوبوں میں، اور افواج پاکستان کا، اور ان سپہ سالار کا، اور ان کے تمام آفیسرز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ وہ دن آئیں گے جب پاکستان ایک پرامن اور خوشحال ملک ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شہباز شریف صبح ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے. جو آئین اور پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں ان سے مذاکرات وقت کی ضرورت ہے. جو پاکستان کو نہیں مانتے ان کا خاتمہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. بلوچستان میں قیام امن کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. NFC میں بلوچستان کا حصہ دگنا کر دیا گیا ہے. ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے جس پر وفاق اور صوبوں کو عمل کرنا ہوگا. جو دشمن باہر بیٹھے ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملائیں گے. دشمن طاقتیں پاکستان اور چین کے درمیان اچھے تعلقات نہیں چاہتی.